بھائیو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث جن میں سے 90% صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، ان کو میں وداؤٹ کاؤنٹنگ بیان کروں گا تاکہ ہماری جو پوری گفتگو ہے اس کا ربط نہ ٹوٹے، کیونکہ ظاہر ٹکڑوں کی فارم کے اندر مختلف احادیث میں مختلف واقعات ہیں، ان کی اپنی جو ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے جو ترتیب ہے میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بیان کروں گا۔ جیسا کہ پوری نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو کچھ اس سے بخاری سے ملتے ہیں، کچھ مسلم سے، کچھ ابو داؤد سے، کچھ ترمذی سے۔ ہم نے پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پمفلٹ بھی لکھا ہے، تقریباً 140 احادیث ہیں صرف 4 صفحوں پر، ریسرچ پیپر نمبر 8، 4 صفحوں پر۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر کاؤنٹنگ کے بغیر میں اس کو ترتیب سے بیان کروں گا، ساتھ ساتھ نمبرز بتاتا جاؤں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور جو کرٹیکل اس میں پورشن آئے گا، میں وہ زیادہ تر ایسا پورشن ہے جو میں ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ پڑھوں گا تاکہ کوئی اہم بات سکپ نہ ہو جائے، ورنہ زبانی بتانے میں الفاظ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لہٰذا میں اس کو ورڈ بائی ورڈ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3207، صحیح مسلم میں 416، اور راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مالک بن صعصع ایک اور صحابی ان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خانہ کعبہ کے پاس لیٹا ہوا تھا، بین النائم والیقظان، نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، جس کو ہم اپنی پنجابی لنگوسٹک میں کہتے ہیں جاگو میٹی، یعنی نہ مکمل طور پر سویا ہوا نہ مکمل طور پر جاگتا ہوا، ایک درمیان کی کنڈیشن میں تھا۔ اتنے میں نے سنا 2 بندوں کو جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے، بخاری میں 349 اور صحیح مسلم میں 415 ہے کہ ان میں سے ایک جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ وہ کہنے لگے ہم دونوں کے درمیان یہ تیسرے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحیح مسلم 416 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں، فَأُوتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي، پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فزیکل ساتھ لے کے جانا ہے، ورنہ تو آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پھر آگے سے خواب شروع ہو گیا، فرمایا مجھے ساتھ لے گئے۔ اور اسی کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں ہم یہ سارے لیکچرز ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں لے گئی، مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک۔ تو یہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی لے کر جانا تھا۔ اسراء کا لفظ قرآن حکیم میں سورۃ الدخان کی آیت نمبر 23 میں بھی آیا ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو، بے شک فرعونی تمہارا پیچھا کریں گے۔ وہاں بھی اسراء کا لفظ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر اپنے امتیوں کو لے کر نہیں نکلے تھے، 6 لاکھ کے لشکر کو فزیکلی ٹینجیبل فارم میں جسمانی طور پر لے کر نکلے تھے، یہ وہی لفظ ہے۔ اور اس سے بھی سپورٹو اسی کو صحیح بخاری میں 3 طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3888، 4716 اور 6613۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 60 ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ جو آپ کو معراج اور الاسراء کا منظر دکھایا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش اگر یہ خواب ہوتا تو آزمائش نہ ہوتی، خواب میں تو ہم نے بھی کئی بار اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آزمائش نہیں بنتی۔ آزمائش تو یہ ہے کہ کوئی فزیکلی دعویٰ کر دے اتنا بڑا کہ 40 دن کا سفر اس زمانے میں بھی، اور آج بھی ایریل ڈسٹنس 1200 کلومیٹر اور زمینی سفر 2000 کلومیٹر، رات کے ایک حصے میں ہو کر آنا اور پھر وہاں سے 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا سے واپس آنا، یہ دعویٰ کوئی کرے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ فتنہ یہ پنجابی والا نہیں، عربی والا فتنہ، آزمائش ہے اہل ایمان کے لیے بھی کہ انہیں اس واقعے کو ماننا پڑے گا بغیر دیکھے ہوئے، اور کافروں کے لیے اس لیے کہ وہ اس کو ڈینائی کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر۔ تو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں 3 طرق امام بخاری لے کر آئے ہیں۔
3888, 4716, 6613 ابن عباس کا موقوفاً قول ہے. وہ کہتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس، اس رات کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی تھی بیت المقدس تک. یہ آنکھ کا دیکھنا تھا، اور خواب آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی، دل سے دیکھی جاتی، اس میں آنکھوں کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا الحمدللہ، خصوصاً غامدی صاحب کے لیے اور باقی ایسے لوگوں کے لیے جو اسے بالکل روحانی سفر سمجھتے ہیں. اچھا، وہی حدیث بخاری اور مسلم کی پھر آگے چلتی ہے. فرشتے مجھ کو لے گئے، پھر میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا. بخاری 349، مسلم 416. جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر میرے سینے کو جوڑ دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ تشت ایمان و حکمت کا آیا، سونے کا، ایمان و حکمت بھرے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا سونے کے تشت میں، پانی جو ہے وہ جنت سے نہیں آیا، وہ زمزم ہی تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں اس زمزم کی فضیلت کا، زمزم سے دھویا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو یہ واقعہ ہے جسے ہم شق الصدر کا واقعہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ. اور یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمبر آف ٹائمز ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 3 دفعہ، بعض کہتے ہیں 4 دفعہ. بہرحال مجھے جو صحیح الاسناد احادیث میں 2 واقعات تو بالکل پیٹ ملے ہیں، ایک تو یہ شب معراج والا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بھی یہ واقعہ ہوا 8 سے 10 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے. صرف دودھ پینے کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت رواج تھا کہ شستہ عربی سیکھنے کے لیے بچوں کو بچپن کے 10-12 سال جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں سے شستہ عربی ایٹیکیٹ سیکھ کر آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پر بھیجا گیا بچپن میں، 8 سے 10 سال کی عمر تھی. اور یہ واقعہ ہے صحیح مسلم 413 نمبر حدیث، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بہن بھائی بھی تھے دودھ کے رشتے سے. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے جو اولاد تھی، انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل مبارک باہر نکالا اور اس کے ساتھ خون کا ایک لوتھڑا تھا جسے ریموو کر دیا، اور پھر کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو اس دل میں موجود تھا وہ نکال دیا، جو ہمیں اپنی جبلت میں ہر ایک انسان کو ملے گا. شیطان بھی اٹیچ ہے اور ایک فرشتہ بھی اٹیچ ہے، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ دیا ہے، میرے ساتھ جو شیطان بھی اٹیچ تھا وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے وہ فزیکل ریموومنٹ بھی کر دی گئی اس حوالے سے. اور پھر اس میں بھی الفاظ ہے کہ زمزم سے دھویا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو. اور یہ ایکسپیرینس تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا. صحیح مسلم 413 نمبر حدیث. اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو بہن بھائی ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے تو شور مچا دیا، سیدہ حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر گیا. ظاہر ہے جی اتنا بڑا ایکسپیرینس، سینہ چاک، دل نکال لیا، تو قتل کرنے کی مترادف ہے، پیچھے کیا بچ جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو روایت کر رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو بتائی ہیں ساری باتیں کہ یہ معاملہ میرے شب معراج بھی ہوا اور بچپن میں بھی ہوا. تو ہم میں سے کسی کا دل باہر اس طرح نکال لیا جائے تو کوئی ہوش نہیں رہتی. تو یہ معجزانہ طور پر سارے معاملات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے راوی ہیں. تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں، بے سیدہ حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فک ہو چکا تھا. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، صحیح مسلم 413 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، پورے سینہ مبارک پہ سلائی کے نشان بھی دیکھے ہیں جس سے جبریل نے وہ سینہ سیا تھا. تو سلائی کے نشان اسی وقت ہوں گے جب فزیکلی اس کو ریموو کیا جائے. یہ کوئی روحانی آپریشن نہیں تھا جو ادھر اکثر لوگ کہتے ہیں جنات روحانی آپریشن کر. میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ جنات نے کبھی خطرہ تو نہیں کیا، کیونکہ خطرہ سامنے نظر آ جاتا ہے نا. روحانی آپریشن تو کیسے نظر آئے؟ خطرہ کوئی کر کے دسے نا، پھر اسی مننا کہ ہاں جی جنات کر گئے نے خطرہ، یا کوئی بزرگ کر گئے روحانی آپریشن. تو یہ فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر یہ
نشان موجود تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے بڑے ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینسز ہو رہے تھے. صحیح مسلم 411 نمبر حدیث, وہی واقعہ معراج. پھر میرے سامنے ایک براق لایا گیا اور وہ ایک ایسا جانور تھا جو سفید رنگ کا تھا, گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا, اور اس کی رفتار کا یہ حال تھا کہ اس کا سم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ, یعنی اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ, حد نگاہ پہ اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا, اتنی سپیڈ والا تھا. وہ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا, روشنی کی رفتار جو ہے وہ کتنی ہے, 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں, 1,86,000 میل فی سیکنڈ. جو روشنی ہے وہ زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر, پوری زمین کے سرکمفرنس کے. 40,000 کلومیٹر کا یہ ہے سرکمفرنس, 7 چکر ایک سیکنڈ کے اندر. تو براق جو ہے برق سے نکلا, بجلی کو کہتے ہیں, بجلی کسی روشنی کسی تیزی کے ساتھ اس کا وہاں سم پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ. تو یہ آج ہمیں آئنسٹائن نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. دوبارہ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں اور طرف نکل جاؤں گا. میں اس براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا, اور وہاں اس جانور کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنے جانوروں کو باندھا ہوا تھا. یعنی انبیاء کرام وہاں پر آئے تھے, ظاہر ہے یہ فزیکلی وہاں, اور وہی پتھر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے آسمانوں پر, اسے ہی ڈوم آف دا راک کہتے ہیں, قبہ صخرہ اس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے وہ. تو وہ فزیکلی, جو غامدی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, یہ عملی تواتر ہے مسلمانوں کا, اور تابعین کے دور کے اندر اس کے اوپر وہ گولڈن کلر کا گنبد رکھ دیا گیا تھا. یہ قبر نہیں تھی, قبروں پر گنبد نہیں رکھا گیا. اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اگر گنبد رکھنا ہوتا اس وقت آپ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی رکھ دیا جاتا. جو 650 سال بعد ایک بدعتی مصری بادشاہ جو رافضی تھا, اس نے منت مان کے وہ گنبد رکھا تھا. تو یہ گنبد جو اس وقت گولڈن کلر کا رکھا گیا تابعین کے دور کے اندر, بلکہ صحابہ بھی زندہ تھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 70 سال کے بعد کا واقعہ ہے. ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ مکمل ہوا. تو لیکن انہوں نے گنبد اس کے اوپر رکھا, وہ ڈوم آف دا راک, اس پتھر کے اوپر, وہ جس کی جعلی تصویریں بھی بعض کا, وہ صحیح تصویر ہے, اس کے نیچے سے جو مٹایا ہوا ہے نا کہ ہوا میں آج تک معلق ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, وہ ہوا میں معلق نہیں ہے بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی ہے. تو اس کے ساتھ حلقے کے ساتھ باندھ دیا. اب بھائیو, مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فزیکل ایکسپیرینسز کروائے, جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے, لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ نشانیاں کیا ہیں وہ میں یہاں پر ہی ذکر کروں, ظاہر ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں. چنانچہ اس کانٹیکسٹ میں کل 5 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اس کے ضعیف طرق بھی ہیں, امام ابن کثیر نے جرح بھی کی ہے ضعیف طرق کے اوپر, امام بہیقی نے بھی, لیکن جو صحیح طرق ہے اس کا, جس کو امام بہیقی نے بھی صحیح کہا, میں وہ بیان کرنے لگا ہوں, اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا. 5 کتابوں سے. نمبر 1 سنن نسائی. اب یہ میں 5 کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حدیث بڑے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے, اس لیے میں نے اس کو اتنا ایمفسائز کر کے بیان کیا ہے. سنن نسائی میں 451 نمبر دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. دلائل النبوہ امام بہیقی میں 649 نمبر, جسے امام بہیقی نے خود صحیح کہا. تیسری کتاب مجموع الزوائد ابن حجر اسقلانی کے استاد امام حیثمی, ان کی کتاب میں 236 نمبر. المعجم الکبیر طبرانی میں 7142 نمبر, اور تفسیر طبری میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ ان 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. انس ابن مالک سے اور سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب میں جبرائیل کی معیت میں چلا تو ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ یہاں اتر کر نماز ادا کیجئے. جب میں نماز پڑھ چکا تو جبرائیل نے عرض کی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر ساتھ ہی جبرائیل نے کہا, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ طیبہ ہے, یعنی مدینہ شریف, جو آپ کی ہجرت گاہ بنے گی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے, بنے گی. پھر آگے چل کر ایک اور جگہ پر جبرائیل نے مجھے نماز پڑھائی اور عرض کیا, یہ طور سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. پھر آگے چل کر ایک اور جگہ نماز پڑھوائی اور عرض کیا, یہ بیت اللحم ہے جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. پھر میں بیت المقدس پہنچا, وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उनका इमाम बनाया तो मैंने नमाज में उनकी इमामत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया भी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये इमामुल अंबिया वाली जो हदीस है, इसका एक तरीक जो है सही मुस्लिम में भी है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 430 नंबर। और ये अंबिया इकराम की जो इमामत फरमाई और सारे नबी जमा क्यों हुए, इसकी हिकमत क्या है, वो भी आज मैं इंशाल्लाह ट्रुथ रिवील करूंगा कि ये सारे नबियों को जमा करने का मकसद क्या था। वो ट्रुथ भी इंशाल्लाह आगे चल के मैं रिवील कर दूंगा। सही मुस्लिम 430 नंबर हदीस के अल्फाज है, मैंने बैतुल मक़दिस में अपने आप को पाया, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की एक जमात में मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे। वो गंदमी रंग के एक मजबूत और कवी आदमी थे। और ईसा अलैहिस्सलाम को भी बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ते हुए पाया। वो अरबा बिन मसऊद के हम शक्ल थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के भाई के। और सही मुस्लिम 418, 426 और 427 नंबर हदीस है कि ईसा अलैहिस्सलाम गंदमी शक्ल के लंबे बालों वाले, घुंघरियाले बालों वाले, और उनके बाल कंधों तक थे, यानी यहां तक। ये आखिरी हद है, इससे नीचे आप नहीं बाल कर सकते, औरतों की मुशाबियत हो जाएगी। औरतें इससे ऊपर नहीं कर सकती, मर्द इससे नीचे नहीं कर सकते। और उनके सर से पानी टपक रहा था, तो मुझे बताया गया ये ईसा इब्ने मरियम है। और फिर मैंने काबे के पास एक और शख्स को देखा, घुंघरियाले बाल, दाईं आंख से काना और एक आंख अंगूर की तरह फूली हुई थी, और मुझे बताया गया ये दज्जाल है। तो दज्जाल को भी वाक़या मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। और सही मुस्लिम 430 नंबर हदीस में मजीद अल्फाज हैं कि मैंने फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा, वो भी बैतुल मक़दिस में खड़े नमाज पढ़ रहे थे, और उनके सबसे ज्यादा हम शक्ल तुम्हारे साहिब है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं सबसे ज्यादा मैं इब्राहीम का हम शक्ल हूं, यानी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नमाज का वक्त आया, सही मुस्लिम 430, फिर नमाज का वक्त आया तो मैंने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो मुझे बताया गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके पीछे दोज़ख का दारोगा खड़ा है, मालिक। और ये कुरान में इसका नाम आया है, सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ की आयत नंबर 77 में, मालिक। तो ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसे सलाम कीजिए। आप फरमाते हैं जैसे ही मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने मेरे सलाम करने से पहले ही मुझे अस्सलामु अलैकुम कह दिया। तो मैंने फिर उसके सलाम का जवाब दिया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटोकॉल दिया, खुद सलाम अर्ज कर दिया आपकी बारगाह में। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाइयों इस सफरे इसरा में, अल इसरा जो ये मस्जिदुल हराम से लेकर बैतुल मक़दिस तक था, बैतुल लहम में नमाज पढ़ी, तूरे सीना पर नमाज पढ़ी, और मदीना तय्यबा में। ये 3 मुकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। और इसी दौरान एक और एक्सपीरियंस भी हुआ जो सही मुस्लिम में 2 तुरुक हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6157 और 6158। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मस्जिदुल हराम से बैतुल मक़दिस जाते हुए सुर्ख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्री, वो अपनी कब्र में खड़े हुए थे और नमाज पढ़ रहे थे। तो ये मसला हयात नबी एक अलग से पूरा टॉपिक है, इसमें मैंने 2 घंटे की गुफ्तगू की है, मसला नंबर न्यू 5 के नाम से ahlesunnatpak.com पर। आज मुझे उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भाइयों बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है, खुसूसन आजकल के दौर के एतबार से एक क्रिटिकल डिस्कशन है जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, बड़ी अहम डिस्कशन है। वो ये भाइयों के बैतुल मक़दिस में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जमा होना ये खालिसतन मौजज़ा है। इस वाक़े की जो तफसीलात जितनी अहादीस में आई वो तो हम बयान कर सकते हैं, बाकी इसकी जो कैफियत है, मॉड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये मुतशाबिहात में दाखिल है। ये हम समझाने के लिए बातें ज़रूर करते हैं अहादीस की रोशनी में, लेकिन इसको कोई फिजिकली उस तरीके से आम आदमी ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे। वरना भाइयों एक मस्जिद में कमो बेश 1 लाख के करीब लोग जमा हों तो पूरे शहर के अंदर शोर ना पड़ जाए। अब वो लोग उधर के उधर ही थे, ये सारी एक्टिविटी हुई लेकिन किसी को पता नहीं चला बैतुल मक़दिस के उस यरूशलेम के सिटी के अंदर, क्योंकि ये एक अनसीन बैरियर था, एक बरज़ख का मामला था।
عوام الناس اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان ساری ایکٹیویٹیز کے درمیان. بھائیو اب آگے چلتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3207، مسلم میں 416 اور 411 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے میں پھر دوبارہ براق پر سوار ہوا جس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا. پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے. یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے. اب یہ اس کو المعراج کہہ رہے ہیں. وہ الاسراء تھا، مسجد الحرام سے بیت المقدس تک الاسراء زمینی سفر. اب یہ ہے آسمانی سفر المعراج. چونکہ یہ زیادہ کریٹیکل ہے اسی وجہ سے واقعہ معراج مشہور ہو گیا، ورنہ یہ ہے واقعہ الاسراء والمعراج. چونکہ یہ بہت کریٹیکل سفر ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دکھائے گا. یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. تو پھر اس فرشتے نے دروازہ کھول کر کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں، اور پھر دروازہ کھول دیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ صالح بیٹے، صالح نبی خوش آمدید ہو. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل. پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ یعنی مہمان بنا کر لائے گئے ہیں یا آپ اپنی کیپیسٹی میں خود لے کر آئے ہیں؟ تو ان کا نہیں، میں اللہ کے حکم سے ان کو لے کر آ رہا ہوں، ورنہ تو دروازہ نہیں کھول سکتا تھا. تو انہوں نے کہا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں، اور دروازہ کھول دیا دوسرے آسمان کا بھی. اس سے یہ بات پتہ چلی یہ جو احمد بریلوی صاحب نے قصیدہ معراجیہ لکھ کر اور اس کو وہ جس طرح شادی کی ایک سرمنی پریزنٹ کیا نا کہ جی وہ فرشتے پہنچے ہوئے تھے براتی بن کے استقبال کے لیے. وہ بھائی آسمانوں کے فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ وسلم اوپر آ رہے ہیں، ورنہ وہ پوچھتے اور پوچھا ساتھ کون ہے. اگر یہ براتیوں والا معاملہ ہوتا، دیکھیں کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو سب کچھ آنن فانن اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے یہ ڈیوائن ڈیسیژن کیا ہوا ہے. ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی جبرائیل شکر ہے پہنچ آیا، دروازہ پہلے کھولتا ہے. وہ پوچھ رہے کون ہے، ساتھ بھی بندہ ہے، دروازہ نہیں کھولا. جبرائیل کے کہنے پر کھولا کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے، اس نے گارنٹی دی کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں. اگر سارے فرشتوں کو پہلے ہوتا تو انتظار کر رہے ہوتے. تو یہ اس طریقے سے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بیت المقدس میں تھے، وہ انبیاء پہلے کیسے آسمانوں پہ پہنچ گئے. بھئی یہ سب کے سب معاملات متشابہات ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی. ہم اس عقل کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں سکتے، بلکہ اس عقل کے ساتھ تو اگر آپ کو انجینئرنگ نہیں آتی ہے، آپ تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو سمجھ کے موبائل کی جو ورکنگ کا فینومینا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے، جو فزیکل فینومینا ہے، روحانی نہیں ہے. تو آپ یہ روحانی معاملات کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. ہم تو اتنی زبان کھول سکتے ہیں جتنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں، اسی کے اندر اندر ہم اپنا آپ کو بتا سکتے ہیں. یہ ہمارا اپنا ذاتی علم نہیں ہے. تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ دونوں خالہ ذات تھے. فرمایا گیا یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان دونوں کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا صالح بھائی خوش آمدید ہو، نبی صالح خوش آمدید ہو. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 4081 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور میں نے مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام سے جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو سب نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تم چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ کے پاس آئے کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ قیامت آنے کا تو مجھے نہیں پتا،
لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے آسمان سے زمین پر اتارے گا، اور جہاں تک میری سانس جائے گی میری سانس سے وہ پگھلے گا، اس کو میں قتل کروں گا۔ اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے۔ مسئلہ نمبر 12 میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا، سورہ الزخرف آیت نمبر 61 ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ 4081 نمبر حدیث ہے، مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈسکشن ہوئی۔ پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، پھر وہی گفتگو ریپیٹ ہوئی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید ہو۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھنے لگا، یعنی 7ویں آسمان کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے۔ یعنی اللہ نے یہ بہت بڑی فضیلت دی ہے، یعنی یہ ان کا رشک کی وجہ سے رونا تھا کہ میرے بعد آیا اور اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی یعنی القرآن کا معجزہ دیا۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور آج ہمیں پریکٹیکل نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، ان یورپ۔ اس کے اوپر میں کئی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 64 دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 115 دیکھ سکتے ہیں، اور کافی لیکچرز۔ تو بہرحال سنن ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گی۔ 120 میں سے 80 صفحے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں نہیں رو رہے تھے، انہوں نے کہا یہ میرے بعد نوجوان آیا اور اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا گیا ہاں۔ اب دیکھ لیجئے، کوئی بارات نہیں، کوئی باراتی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے سٹوری بنا لی قصیدہ معراجیہ میں صاحب ریلوی صاحب نے۔ پھر انہوں نے کہا خوش آمدید، کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے۔ جب میں وہاں 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح بیٹے، صالح نبی خوش آمدید۔ ایک آدم علیہ السلام نے حضور کو بیٹا کہا اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے، باقی سب نے کہا بھائی۔ اچھا، اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، مجموع الزوائد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 16898، مسند احمد میں بھی موجود ہے، جلد 5 صفحہ 418 پر 23598 نمبر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی کہ اپنی امت تک میرا پیغام پہنچائیے گا، آپ تک بھی وہ پہنچ جائے۔ اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی سرزمین خوب زرخیز ہے، لہٰذا وہاں کاشتکاری کرو، اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے، بڑا پھل دینے والی ہے، اور یہاں پر کاشتکاری کرو، اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جتنی بار پڑھو گے وہاں پر جنت میں درخت لگیں گے۔ ایک ویسے روایت سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے بھی ہے، وہ ضعیف ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے میں نے اسماء اعظم پہ جو لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 82، اس میں بھی میں نے یہ اسم اعظم بتایا تھا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے مجھے خزانہ دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یہ تو ٹوٹل آپ سمجھے نا کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے والی بات ہے۔
اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نصیحت کی. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے میوے یعنی وہ سدرۃ المنتہا ایک سمجھ لیں بیری کے ٹائپ کا ایک درخت ہے, ہجر کے مٹکوں کی مانند تھے, اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے. جبرائیل نے بتایا یہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا یعنی یہ حد ہے, اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی. وہاں 4 نہریں تھیں, 2 باطنی اور 2 ظاہری تھیں. میں نے کہا جبرائیل یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ 2 باطنی نہریں ہیں اور 2 نہریں جنت میں بہتی ہیں, اور 2 ظاہری نہریں ہیں جو دنیا کے اندر نیل اور فرات کے نام سے. ظاہر ان کا کوئی روحانی ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, ظاہر اللہ کے خزانوں میں سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا. میرے پاس شراب, دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا. یہ آپ کا اب ٹیسٹ تھا. 3 برتن لائے گئے, دودھ کا, شراب کا اور شہد کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا. تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے, اگر کوئی اور آپ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہ دوسری روایت بخاری مسلم میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس میں سے نوش فرمایا. پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں, یہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر. میں واپس آیا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, یعنی 6 آسمان پہ آئے. تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا کہ مجھ پر ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں, اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے. آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں. میں دوبارہ گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, پھر انہوں نے وہی بات کی. پھر میں خدا کے پاس گیا, یعنی وہ جہاں پر سدرۃ المنتہا پر جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہی فرما رہا تھا, 10 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا, پھر انہوں نے وہی بات کی. پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہوا, پھر 10 نمازیں کم کر دی گئیں. پھر یہ بار بار 10 کرتے ہیں, اینڈ پہ 10 رہ گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے, تو وہ نمازیں 5 کر دی گئیں. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا 5 ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی, کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں. ایسے بڑا ایکسپرٹ اوپینین تھا, اور ایک پھیرا اور لگ جاتا, ساری نمازیں ہی معاملہ والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑے گی, مجھے سخت تجربہ ہے بنی اسرائیل کا. آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اتنی دفعہ تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے, لیکن امت بے شرم ہے, 5 نہیں پڑھتی. نبی کو حیا آئی ہے لیکن امت کو حیا نہیں آئی. اب میں راضی ہوں, سر تسلیم خم کرتا ہوں. فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی, میں نے 5 نمازوں کا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی. جبکہ صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں 411 نمبر, یہی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں, کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. خانہ کعبہ شریف کے ایگزیکٹ اوپر 7ویں آسمان پہ ایک اور بیت اللہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں, وہ فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. وہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اتنے فرشتے ہیں, ایک بار جس کو طواف کا موقع ملے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی قیامت تک بیت المعمور کا طواف کرنے کی. اللہ. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے, جبکہ اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا, بڑا بڑا, یعنی کہ بیر کی طرح. جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو اس کی حالت ہی بدل گئی اس بیری کے درخت کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر آئی. اللہ کی مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے سدرۃ المنتہا کے اوپر اس بیری کے درخت کی کنڈیشن تھی. چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی, یعنی سدرۃ المنتہا پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی. یہ سدرۃ المنتہا ہی اینڈ ہے, اور دن رات مجھ پہ 50 نمازیں فرض کر دی گئیں. تو یہ سدرۃ المنتہا پہ فرض ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سدرۃ المنتہا پر جاتے تھے اور واپس آتے تھے. منتہا کا مطلب یہ دی اینڈ ہے, انتہا اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر میں یہ حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. پھر اس حدیث 411 صحیح مسلم میں وہی الفاظ ہیں. پھر واپس گیا اینڈ پہ.
میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر روز 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئیں، کیونکہ وہ سورہ الانعام میں بھی آیا نا کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، اور دوسرے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ ہمارا حکم بھی نہیں بدلا، ہم نے 50 کی 50 ہی رہنے دی ہیں، 5 کر کے بھی اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو میں اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی لکھ دوں گا، اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو 10 نیکیاں لکھوں گا، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا، اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیچے آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر میں نے انہیں بتایا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے تخفیف کی درخواست کریں، یعنی 5 بھی کٹاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا کہ لہٰذا اب مجھے جانے سے حیا آتی ہے، کاش امت بھی حیا کرے اور نمازوں میں استقامت جو ہے وہ اختیار کرے، آمین۔ اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور طرق میں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بخاری میں 349، مسلم میں 415، اس میں الفاظ ہیں کہ جب آسمان دنیا پر دروازہ کھولا گیا، آسمان دنیا کا پہلا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ایک شخص جس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ تھے وہ میں نے دیکھا، جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو مسکرا دیتا تھا اور جب بائیں طرف دیکھتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا، اور اس شخص نے کہا خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو گروہ ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں، جب وہ دائیں طرف یعنی جنتیوں کے گروہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمیوں کو تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا اور اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی، یعنی یہ جو لوح محفوظ پہ قلم اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی، یہ ڈیٹیل قرآن حکیم میں بھی مختلف جگہوں پر آتی ہے، احادیث کے اندر بھی، کہ فرشتوں پر بھی احکامات جو ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے آ کے دنیا میں ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں اسی سدرۃ المنتہا پر۔ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، کئی رنگوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، وہاں موتیوں کے گنبد اور اس کی مٹی کستوری کی سی خوشبو کی تھی، اور سورۃ النجم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، سدرۃ المنتہا کے ہی پیرلل جنت المأوا جنت ہے، یعنی یہ اینڈ ہے 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، بیری کا ایک درخت، ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے۔ اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں 6581 اور 7517 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں جنت میں چل رہا تھا، ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد تھے، جبریل سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس کی مٹی خوشبو مشک کی مانند تھی، مٹی کی خوشبو، الحمدللہ۔ اور جامعہ ترمذی میں 3147 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شب معراج اللہ نے جنت اور دوزخ اور آخرت کی ہر وہ چیز دکھا دی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قرآن حکیم میں جو جو عذابات یا نعمتوں کا ذکر ہے نا، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ کھٹکا گزرا، وہ ساری چیزیں شب معراج مجھے دکھا دی گئیں۔ جامعہ ترمذی 3147 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور مشکات المصابیح میں ایک حدیث ہے، یہ حدیث تو بیان کیے بغیر واقعہ معراج مکمل نہیں ہے نا، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5149، شرح السنہ اور شعب الایمان امام بہقی کی کتاب کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ حدیث لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں شب معراج کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے کہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے خطباء ہے، تقریریں کرنے والے، یعنی آپ دوسرے معنوں میں جو میں کہتا ہوں علماء کرائم، علماء سو، ایک ہے علماء کرام عزت والے علماء، ایک ہے علماء کرائم، کرائم انگلش والا مجرم علماء، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور 7 الفاظ بڑے خطرناک ہیں،
اور اس میں الفاظ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے، کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے مولوی نے پکڑا جانا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ جو منظر ہے نا دوزخ کا منظر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہاں بھی مولوی نظر آئے ہیں، علماء سو، علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پنجابی والے علماء جو اسی کے قافیے پہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 4878 غیبت والے چیپٹر میں، کتاب الادب چیپٹر کے اندر، کہ معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دنیا میں گوشت کھاتے تھے لوگوں کے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے، یعنی تہمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے لوگ۔ عزت کے درپے یہ ہے کہ خام خواہ تہمت لگانا، یعنی لوگ اس کو بڑا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، کسی کے اوپر کو فتویٰ لگا دینا اور سمجھتے ہیں خیر ہے۔ تو یہ بھی میرے خیال علماء کے بارے میں زیادہ تر ہوگا جن لوگوں نے جھوٹے الزامات جو ہے وہ اہل حق کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اب یہ دوزخ میں کیسے پہنچ گئے؟ علماء کو کیسے؟ بھی علماء تو دنیا میں موجود ہیں، ابھی تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دوزخ میں وہ دکھا دیے گئے۔ تو یہ بیسیکلی اینیمیشنز تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ممثل کر کے، ٹائم میں سفر کر کے پہلے ہی آنے والا وقت دکھا دینا، یہ معجزہ تھا۔ لہٰذا اس کانٹیکسٹ میں گاندھی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے مناظر دکھائے جاتے تھے جو اینیمیشنز ہوتے تھے، کیونکہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے وہ، لیکن وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس پہ اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کے کتاب التعبیر اور کتاب الرؤیا چیپٹر میں مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں، اور ظاہر نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھایا گیا تھا نا، بیٹے کو ذبح کرنے والا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے یہ خواب نبوت کے حصے میں سے۔ تو بخاری اور مسلم میں یہ کئی احادیث ہیں، بخاری میں کتاب التعبیر چیپٹر ہے، مسلم میں کتاب الرؤیا ہے، اور یہ ساری کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4606 سے لے کر 4627 تک 22 احادیث مل جائیں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر خواب میں دکھائے گئے، وہ تمام اینیمیشنز اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممثل کر کے فزیکلی دکھا دی تھی، الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 431 نمبر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو انہیں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہ 6 آسمان پر ہے۔ باقی ساری حدیثوں میں ہے کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ ہے، اس میں ہے 6، تو اس کی پھر علماء نے تعویل یہ کی ہے، محدثین رحمہ اللہ نے، کہ یہ سدرۃ المنتہا کا درخت 6 آسمان سے شروع ہو کر 7ویں پر مکمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انہیں پتے دیکھے اور اس کے مٹکوں کی طرح کے فروٹ دیکھے، ظاہر ہے کہ وہ پتے اور فروٹ تو اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں، تو جڑ اس کی 6 سے شروع ہو جاتی ہے، زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد سدرۃ المنتہا ہے، اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی، جبرائیل کو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں اسی مقام پر فرض ہوئی تھی، سدرۃ المنتہا پر، اور اوپر سے جو حکم آتا ہے یہیں پر آ کر رکتا ہے اور یہیں سے احکام لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپنا تھا اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے مراد ہے، اور یہ آیت قرآن حکیم میں موجود ہے، وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے جو کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا کے اس بیری کے درخت کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائیں، صحیح مسلم 431 نمبر، یہ اب آپ سن لیجئے۔ نمبر 1 5 نمازیں عطا فرمائیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں ہمارے بلو کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ آخر تک یہ 3 تحفے الحمدللہ۔ اور تیسرا تحفہ، یہ دوسرا تحفہ تھا، تیسرا تحفہ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بخش دے گا، اور یہ تو قرآن حکیم میں واضح ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3886، مسلم میں 428۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب قریش مکہ نے مجھے معراج کے حوالے سے جھٹلا دیا، ظاہر بہت بڑا دعویٰ تھا، 40 دن کا سفر اس زمانے میں، زمینی سفر آج بھی 2000 کلومیٹر اور ایریل ڈسٹنس ہوائی سفر 1200 کلومیٹر. ایک بندہ کہ میں رات کے حصے میں وہاں بھی گیا، وہاں سے آسمانوں پہ واپس بھی آ گیا. تو قریش مکہ نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا، وہ جو سائیڈ پہ چھوٹی سی دیوار ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس روشن کر دیا. کتنی دور؟ 2000 کلومیٹر زمینی سفر اور 1200 کلومیٹر ایریل ڈسٹنس. اتنی دور سے بیت المقدس ایسے سامنے لا کے رکھ دیا. اور قریش مکہ جو کچھ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں علامات بیان کرتا جاتا تھا. الحمدللہ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. اسے علم غیب والا بھی عقیدہ. تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں بیت المقدس میرے لیے روشن کر دیا گیا. وہ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. الحمدللہ. بلکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرسٹنگ، 430 نمبر حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو حتیم میں کھڑا کیا جب قریش مکہ نے مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کیے تو انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے لیکن مجھے وہ یاد نہیں تھی. اب خواب ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتے، فزیکل ایکسپیرینس تھا تبھی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. غم کیوں ہو گیا؟ کہ میں ایک سچا پیغمبر ہوں. اب یہ سوال اس طرح کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس نظر سے تو میرا وہ وزٹ ہی نہیں تھا. مجھ سے تو یہ پوچھو کہ میری انبیاء سے ملاقات ہوئی، جو میں نے ایکسپیرینس کیا. غمگین اس لیے ہو کہ اب یہ سوال کر رہے ہیں میں جواب کیسے دوں، اور جواب نہیں دیتا تو یہ جھٹلائیں گے. میں اس طرح غمگین ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی غمگین نہیں ہوا تھا. چنانچہ اسی وقت اللہ نے میری نظروں کے سامنے بیت المقدس کو بلند کر دیا. میں اسے دیکھ رہا تھا 2000 کلومیٹر دور، اور وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا. الحمدللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ان کے پھر منہ بند کر دیے.